وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے صدر محترم معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، بسٹم نگر کا یہ 2 روزہ اجلاس اور آج یہ اس کا دوسرا دن ہے. 5 اور 6 مارچ کو جو یہاں منعقد ہوا ہے، کل کا اجلاس بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا اور آج یہ اس کا دوسرا سیشن ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو بھی خوبصورتی کے ساتھ آخر تک کامیابی عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری اصلی زندگی اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اصلی ٹھکانہ تمہارا آخرت ہے. یہاں ہم اور آپ ایک فصل بونے آئے ہیں اور اس فصل کو کاٹنا ہے ہمیں آخرت کے اندر. اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں ہر حال میں ڈرنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس آیت سے ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا میں ہمیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آخرت میں اگر جنت چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار کر تم اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر ہم نے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو دنیا بھی ہماری بیکار ہے اور آخرت بھی ہماری بیکار ہے۔ چودہ سو سال پیچھے کی طرف آپ چلیے، وہاں کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے حالات کتنے خراب تھے۔ ان حالات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا، اور آپ پورے وشو کے لیے، پورے دنیا کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے آئے ہیں۔ ہم جائزہ لیں کہ جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا تھا اور آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے، 1400 سال کے بعد کیا وہ حالات پھر سے، کیا وہ برائیاں پھر سے ہمارے معاشرے میں جنم نہیں لے رہی ہیں؟ عرب کے اندر شراب عام تھی، جوا عام تھا، ان کے یہاں جو نکاح کا سسٹم تھا، آپ تعجب کریں گے کہ نکاح کا سسٹم بھی بڑا خراب تھا۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اس سسٹم پر ذرا غور کیجیے۔ بخاری شریف کتاب النکاح جب آپ پڑھیں گے، اس چیپٹر کو آپ کھولیے گا تو اس میں زمانے جاہلیت کے نکاح ملیں گے آپ کو۔ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کی اور شادی کے بعد لڑکی کی ودا ہو کر، رخصتی ہو کر لڑکے کے گھر آئی، لیکن لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ملتا نہیں تھا، جبکہ نکاح کے بعد یہ اس کی وائف ہو گئی، اس کی بیوی ہو گئی، اس کی پتنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ملتا نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے کسی دوست کو سونپ دیتا تھا، اس کے ہینڈ اوور کر دیتا تھا، اس کو اس کے سپرد کر دیتا تھا، اور وہ اس کی بیوی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس وقت تک رہتی جب تک کہ اس دوسرے لڑکے سے اس کی بیوی کو حمل نہیں ٹھہر جائے، گربھ نہ رہ جائے، تب تک اس کی بیوی دوسرے لڑکے کے ساتھ رہتی۔
اور جب اس کو پتا چلتا کہ ہماری بیوی کو جس کے پاس ہم نے بھیجا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے، گربھ رہ گیا ہے، تب یہ اس کو بلاتا تھا اور اپنے گھر میں لاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ رہن سہن ہوتا تھا، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا۔ یہ کتنی گھناؤنی رسم تھی کہ شادی کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی سے مل نہ سکے اور اس کو دوسرے کے حوالے کرتے۔ شادی کا ایک طریقہ یہ تھا، ایک طریقہ تو میں بتا چکا ہوں، یہ شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس، ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک جتنے افراد جانا چاہتے جاتے، 3 ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی اور 10 تک ہو سکتے تھے، لیکن 10 سے زیادہ نہیں۔ اور یہ سلسلہ ان لوگوں کے درمیان اس وقت تک رہتا، اس لڑکی کے پاس آنے جانے کا سلسلہ، جب تک اس لڑکی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ لڑکی ان تمام لوگوں کو بلاتی جن کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10 تک جتنے لوگ اس کے پاس گئے، ان سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ ہمارے پاس تم لوگ آئے ہو، تم لوگ پورے سال ہمارے ساتھ رہے ہو، ہمارا اور آپ کا معاملہ کلیئر ہے، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت اس عورت کو اختیار تھا، پاور تھا، وہ عورت اپنے بچے کو ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، اور جب وہ عورت اس بچے کو جو پیدا ہوا ہے، اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، اور اس دن سے یہ دونوں لوگ ایک ساتھ رہتے، یہ اس کا بچہ، یہ اس کی بیوی، یہ اس کا پتی۔ یہ شادی کا ایک اور بھینکر اور خراب طریقہ تھا عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ عرب کے اندر ایک تیسرا طریقہ اور تھا شادی کا۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں پر ہری جھنڈی، گرین فلیگ لگا لیا کرتی تھی، ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی، اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کے پاس جو بھی جانا چاہے چلا جائے، پورے سال تک یہ عورت کسی کو روکتی نہیں، چاہے 10 آدمی چاہیں، 20 جائیں، 50 جائیں، پورے سال جتنے بھی آدمی اس کے پاس جانا چاہتے جاتے، اس کے ساتھ ملتے، کانٹیکٹ میں رہتے، تعلق قائم کرتے، شاریرک سمبند بناتے، اور جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو یہ سب کو بلاتی، جتنے لوگ اب تک اس عورت سے ملے ہیں، اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنائے ہیں، سب کو بلاتی، چاہے وہ 50 ہوں، 60 ہوں، 70 ہوں، 100 ہوں، 150 ہوں، 200 ہوں، جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہیں، کانٹیکٹ کیے ہیں، وہ سب کو بلاتی اور سب کو آنا پڑتا۔ پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس کو ہم کیسے سمجھائیں آپ کو؟ قیافہ شناس ہوتا ہے جو شکل دیکھ کر پتہ لگاتا ہے کہ اس بچے کی شکل کس سے ملتی ہے۔ خانہ کعبہ میں جو قیافہ شناس بیٹھتا تھا اس کو بلایا جاتا اور وہ اس بچے کو دیکھتا جو اس عورت سے پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کی شکل ان تمام لوگوں سے میچ کرتا۔ اس بچے کی شکل سب سے زیادہ جس آدمی کے قریب ہوتی، جس سے سب سے زیادہ ملتی جلتی، اس کو یہ گود میں ڈال دیتا اور یہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا۔
कैसा वातावरण था और कैसा माहौल था। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आपको प्रेषित किया, आपको भेजा कि इन तमाम किस्म के निकाहों को खत्म करिए। इसमें औरत की, स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई उसकी इज्जत नहीं है। खत्म किया इस तमाम तरीके को, और दूसरा एक तरीका कायम किया है, और वो ये है कि लड़के वाला लड़की को, लड़की के मां बाप को आप पैगाम भेजेंगे। सोचिए, कहने को तो आजकल लड़की के मां बाप भी बात कर लेते हैं कि भाई हमारी बेटी है और आपका बेटा, दोनों पढ़ रहे हैं, चलो शादी कर ले। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, पहली बात याद रखिएगा, मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं। अगर लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप से बात कर ले तो ये नाजायज नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा बेहतर भी नहीं है। बेहतर यह है कि लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप से लड़की का हाथ मांगे। इस्लाम ने यह इज्जत लड़की को अता फरमाई। लगना चाहिए कि लड़की की कोई वैल्यू है, पोजीशन है। लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों से लड़की का हाथ मांगा जाए, और इसीलिए इस्लाम ने एक और पोजीशन दी है औरत को कि जब निकाह होगा तो चाहे जितने आदमी आ जाएं, हालांकि शरीयत के अंदर बारात का कोई तसव्वुर है नहीं, वो हम अपनी मर्जी से जितने बना ले वो अलग बात है, लेकिन शरीयत के अंदर बारात का तसव्वुर है नहीं। लेकिन जितने भी आदमी आ जाएं, लेकिन जिस दिन निकाह होगा तो लड़के के निकाह से पहले लड़की की इजाजत जरूरी है। ये इज्जत दी है इस्लाम ने। हो सकता है कि लड़की अभी तक माँ बाप के प्रेशर में, चचा के प्रेशर में, भाई के प्रेशर में हां हां कर रही हो। जिस दिन बारात घर पे आ चुकी है, आपके गांव में आ चुकी है, आपके मोहल्ले में आ चुकी है, मौलाना साहब भी आ चुके हैं निकाह पढ़ाने के लिए अपना रजिस्टर लेकर, लेकिन मौलाना साहब अभी लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि एक वकील और 2 गवाह अपना रजिस्टर लेकर लड़की के पास नहीं जाएंगे और लड़की से इजाजत नहीं लेंगे। जब लड़की इजाजत दे दे, आपके रजिस्टर पर साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे, और ये वकील और ये 2 गवाह जब मौलाना साहब से, काजी से कहेंगे कि हाँ लड़की ने दस्तखत कर दिए हैं, लड़की ने हामी भर दी है, लड़की ने इजाजत दे दी है, उसके बाद मौलाना जर्जी साहब या कोई और काजी उसके बाद लड़के का निकाह पढ़ाएगा। ये जरूरी है, ये निकाह का एक हिस्सा है। अगर आपने डायरेक्ट लड़के का निकाह पढ़ा दिया और लड़की से इजाजत नहीं ली तो ये निकाह नहीं माना जाएगा। ये भी इस्लाम के अंदर एक लड़की को इज्जत दी है, वैल्यू दी है, पोजीशन दी है। लड़की उस वक्त भी कह सकती है कि ये लड़का जो आया है ये मेरे माँ बाप की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। अगर लड़की ने उस दिन ये कह दिया कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है या मैं इसके साथ निकाह नहीं कर सकता हूं, तो लड़की के माँ बाप की इजाजत के बावजूद भी लड़की का निकाह नहीं होगा, लड़के का निकाह नहीं होगा। इस मसले को आप याद रखिएगा। वली जरूरी है,